بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ جو لوک سبھا کے انتخابات ہوئے ہیں، اس میں جو صورتحال بنی ہے، جو منظرنامہ بنا ہے، اس پر ہم آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہوا یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے BJP جسے کہتے ہیں، اس کا نریندر مودی نے تیسری مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے اور ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے انڈین کانگریس کے جواہر لال نہرو کا ریکارڈ برابر کیا ہے۔ اگرچہ انتخاب سے قبل ان کے نریندر مودی نے 400 سے زائد نشستوں جیتنے کا دعویٰ کیا تھا اور برملا اعتراف کیا تھا کہ اگر آپ لوگ مجھے جتانا چاہتے ہیں یا مجھے اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتے ہیں تو مجھے 400 سیٹیں چاہیے۔ یاد رہے کہ ان کو یہ 400 سیٹیں اس لیے چاہیے تھی اور اس کے لیے بڑے جتن بھی کیے۔ انہوں نے جو بابری مسجد تھی اس کو رام مندر بنایا، انہوں نے اور بہت کچھ کیا اور مسلمانوں کو بہت تنگ کیا، سکھوں کے خلاف بھی بہت کارروائی کی، ملک سے باہر بھی بہت باتیں کیں۔ انہوں نے چاند کے اوپر جو ہے وہ اپنا سیارچہ بھیجا۔ اب وہ سواری نشان ہے، چینی تو کہتے ہیں کہ یہ مشتبہ ہے۔ بہرحال تو اب سوال یہ ہے کہ وہ ساری کاوشوں کے باوجود وہ یہ کہتے رہے، لیکن ان کو ووٹ ملے 240 یا 242۔ تو اب عمومی طور پر جو جیتنے کے لیے اگر سنگل ان کی میجارٹی ہوتی، اگر صرف بھارتیہ جنتا پارٹی، تو ان کو 272 ووٹ چاہیے تھے، لیکن 272 کے بجائے ان کو 240 ووٹ ملے، جب ان کو مدد لینی پڑی دوسری دو پارٹیوں سے، ایک جو ہے جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ، اور ویسے انہوں نے اور دوسری جو حرکتیں کی، وہ ایک تو کیجریوال کو جو ہے کہ دہلی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو گرفتار کر لیا، لیکن وہ ترکی بترکی جواب دیتے رہے وہ جب انہوں کو رہائی ملی ہے انتخاب کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کو بھی ہیمنت سورین کو بھی منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اور تمام جو ان کی جو کارروائی تھی، انتخابی مہم تھی، وہ پاکستانی خلاف تھی، اور وہ ہندوتوا کے فلسفے کو ووٹر اور ان کے ذہنوں میں انڈھیلتے رہے کہ اگر تم نے مجھے دے دیا تو میں تمہیں یہ جو باہر کے لوگ جو آئے ہیں اور جن کو انویڈرز کا لفظ استعمال کیا، قبضہ گیر کا نام استعمال کیا، اور بہت سی باتیں پاکستان کے اوپر کرنے کے لوگ باغ جو ہیں، ہم نے جو پاکستان کے خلاف جو کارروائیں کی اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب سوال ہمارا یہ ہے کہ آج کی جو ہم نے جو خصوصی طور پر جن علماء کرام کو، پروفیسر حضرات کو، جو سارے پروفیسر ہیں، ان کو ہم نے یہاں دعوت دی۔ اس میں جناب محترمہ پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ ہیں، جو کہ ہم ہمیشہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ استادوں کے استاد ہیں۔ دو وائس چانسلر، ایک وائس چانسلر تو موجود ہے، ایک وائس چانسلر ابھی ہٹ گئے ہیں، جو کہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحبہ ہیں، جو کہ IUBM کی ڈین ہیں، جو سوشل سائنسز کی یا اور بھی زیادہ اکنامکس کی خصوصاً۔ اور ڈاکٹر شجاعت حسین ہیں، جو کہ کراچی یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جناب والا شجاعت صاحب، کیونکہ آپ آج مائنورٹی میں ہیں، تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے، اور آپ دونوں خواتین کا جو پروفیسر ہماری ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ہندوتوا کا جو فلسفہ کی جو پرچار وہ کر رہے تھے وہ فیل ہو گیا ہے، اور لوگوں نے ان کو جو پذیرائی دینی تھی، جن کی وہ توقع رکھ رہے تھے، حد تو یہ ہے کہ جہاں پر جو یہ بنایا گیا، مندر بنایا گیا، وہاں سے بھی ان کو شکست ہوئی۔ تو جہاں پر کہ بابری مسجد کی جگہ پر جو رام مندر بنایا گیا، اس علاقے سے بھی ان کو شکست ہوئی۔ تو کیا وجہ ہے پروفیسر صاحبہ کہ یہ آپ کے خیال میں یہ اس کی ناکامی ہے، یا ہندوستان کے لوگ بدل رہے ہیں، یا عوام بدل رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے تو اس کو ہم روکیں؟ جی دیکھیے، نریندر مودی صاحب کا جو ذہن ہے، وہ ذہن کسی ایک یا دو انتخاب سے نہیں بدلتا ہے۔ وہ تو 13 سال کی عمر سے بھی کم میں یہ RSS کے اندر رہے، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں یک طرفہ سوچ جو ہوتی ہے وہ کری، اور اس کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ باہر والا کوئی نہیں آئے گا، جو بھی کچھ ہوگا انہی کا برتری ہونی چاہیے، باقی سب جو ہیں، جیسے پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جو باہر سے آئے گا یا جو بھی کوئی دوسرا ہوگا وہ رہے گا اگر اسی ملک میں تو ماتحت ہو کر رہے گا، برابری کے تصور ان کے پاس نہیں۔ تو انہوں نے بھی پہلے تو یہ کافی سال ویسی کوشش کرتے رہے، BJP میں آئے تبھی بھی 1 یا 2 سیٹیں ان کو ملی،
اس کے بعد اب جب ایک دفعہ جیتے ہیں تو ان کا ذہن تو نہیں بدلا، یہ تو اور زیادہ اس چیز پر کھل کر حصہ لینے لگے ہیں ہندوتوا کے، اور کھلے عام اعلانیہ طور پر بین الاقوامی سطح پر بھی ہلکے الفاظ دوسرے استعمال کرتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو، خاص طور پاکستانیوں کو، ان کو برا کہنے کے لیے دہشت گردی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ ایک چیز ہے جس پہ دنیا کا ہر ملک مل کر اور اکیلے بھی اس کو برا سمجھتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر پاکستان کو یہ سفارتی سطح پر یہ ثابت کرتے رہنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور اس لیے ہمیں اس کے خلاف جانا ہے، تو یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ ہندوتوا کا تصور ختم ہو گیا۔ ختم نہیں ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہاں کے فارمرز ان کو کچھ مسئلے ہوئے اور دوسرے سکھوں کو مسئلے ہوئے، مسلمانوں کو تو مسئلے ہیں، عیسائیوں کو مسئلے ہوئے، تو جب اس طرح کی مائنورٹیز یا اقلیتوں پر کسی طریقہ کار کا اثر ہوتا ہے تو کچھ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ باشعور لوگ تو ابھی بھی ان کے معاشرے میں موجود ہیں، صرف وہی نہیں جو اس تصور کو مانتے ہیں، بلکہ اور دوسرا ایک لیڈرشپ ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ چیزوں پر ایک لیڈرشپ دی، بتانے کی کوشش کری کہ میں سادہ طبیعت کا آدمی ہوں، میں عوام کی بہتری چاہتا ہوں، حالانکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ پرسنالٹی کرائسس جو ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے وہ دوگلا پن ہے، اس لیے کہ انہوں نے ویسے تو وہ سادگی میں جو کپڑے پہنتے ہیں وہ، لیکن وہ اتنے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں، حالانکہ بظاہر وہ بالکل ایک عام آدمی کا ایک ڈریس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب امریکہ کے صدر آئے تھے انڈیا تو انہوں نے جو سوٹ بنایا تھا، اس سوٹ کی نیلامی میں جہاں تک مجھے یاد ہے $269,000 کا وہ بکا، حالانکہ وہ سارے جو قیمت ان کو ملی اس کے اندر انہوں نے سونے کی تاروں سے چیز اس کو بنوایا اور اس کے اندر اپنا نام لکھا نریندر مودی۔ تو یہ اگر سادگی اس کو کہتے ہیں تو یہ ایک پرسنالٹی کلٹ ہے ان کا، اور وہ جب اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سب میرے پیچھے ہیں، کچھ بھی کہوں گا تو مانوں گا، اور پھر اپنے آپ کو وہ اب لیٹلی اواتار سمجھنے لگے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے ایک دوسری مخلوق ہوں جو لوگوں کو آسانی کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے آیا ہوں۔ اور انہوں نے بابری مسجد کو گرا کر جو ٹیمپل بنایا اس کے تو مسائل ہیں، لیکن اور کئی جگہ ہندوستان میں انہوں نے ٹیمپلز کو، مسجدوں کو مسمار کر کے انہوں نے اپنے یہ بتانے کی کوشش کری کہ یہ ہمارے مختلف دیوتاؤں کی جائے پیدائش ہے یا رہنے کی جگہ ہے، اور اس کو وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جب مذہبی اعتبار سے کسی قوم کو اس طرح کی رہنمائی ملتی ہے تو بہت سارے بغیر سوچے سمجھے اس میں شامل ہوتے۔ تو نریندر مودی کا بھی ہندوتوا کا تصور ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے جو پڑھے لکھے، اب ان کی اپوزیشن دیکھیے بڑھ رہی ہے۔ کانگریس کا ہاری تو صحیح تھی کانگریس، لیکن اب ان کی بھی تعداد زیادہ ہو گئی اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن، ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 52% سیٹیں لینا یا الیکشن میں 52% ووٹ حاصل کرنا، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جب اس شخص اور اس جماعت کے لیے جو تیسری بار جیتنے کے لیے دعوے دار بھی تھی، اور انہوں نے بھی اس الیکشن کے اندر بہت سارے وہ طریقے اختیار کرے جو ٹوٹلی غیر جمہوری ہیں، اور انہوں نے تو قومی سطح پر بھی اپنے آئین کا سیکولر ہونے کا جو تصور ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک قانون ایسا بنا لیں گے جو سب کے لیے ایک سا ہوگا۔ اس کے اندر بھی پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انوائرمنٹل لا ہے یا میرج لا ہے، ڈیورس لا ہے، انہیریٹنس ہے، یہ سب چیزیں سب کے لیے ایک سی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسلام کا طریقہ دوسرا ہے، دوسرے ممالک کا، دوسرے لوگوں کا، مائنورٹیز کا، انہی چیزوں کے اوپر طریقہ یا رویہ مختلف ہے، تو وہ ایک لاٹھی سے سب کو کیسے ہانک سکتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں، ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ شامل ہے کہ میں اس طرح کروں گا، تو کہنا کچھ چاہ رہے ہیں، جائیں گے اسی ہندوتوا کے تصور کے اوپر، لیکن طریقہ کار کہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے، کہیں کسی اور جگہ سے جینڈر پیرٹی کو لانے کے لیے یا کچھ اور کرنے کی کوشش میں وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ کیا جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا ہے، تنویر خالد صاحبہ نے، ایک تو بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کی بڑی تقریب انہوں نے کی، اور ہر لمحے یہی کہا کہ مسلمانوں کو انویڈر کہا، مسلمانوں کے خلاف تحریک کی کہ ہمیں یہ چاہتے ہیں بانٹیں اور ہمیں چاہتے ہیں
کہ یہ لوگ پھر سے قبضہ آور ہو جائیں، ہم ان کا وہ حال کریں گے، ان کا وہ حال کریں گے، اور ہم آپ کو جو ہے وہ جیسا کہ ایک زمانے میں بہوجن سماج پارٹی جو تھی، وہ ایک خاتون جو ان کی سربراہ بنی، وہ یعنی نیچے درجے کی تھی، چمار خاندان کی تھی. تو اس نے کہا کہ ان بھگوانوں کے چرنوں میں جو تم اتنے سارا چڑھاتے ہو، میرے چرنے میں چڑھاؤ تو میں تمہاری عزت بحال کر دوں گی. بہوجن سماج پارٹی جو تھی یو پی میں، لوگوں نے ان کا اعتبار کیا، اور تو اس نے واقعی بڑا کام کیا، اور اپنے جو لوگوں کو بڑی اس نے ترقی دی. اسی طرح سے نریندر مودی نے کوشش کی کہ صاحب آپ جو ہے چڑھاوے کے بجائے مجھ پر چڑھاوا دیں، میں اوتار بن گیا ہوں، یا میں دیوتا بن گیا ہوں، اللہ کو گاڈ گیون ہوں. تو اس کے باوجود وہ تقریب بھی انہوں نے اس طرح کی ایودھیا میں، جہاں پر کہ بابری مسجد تھی، اس کو گرایا، پھر اس پر ٹیمپل بنایا، اور پھر اس کے آگے افتتاح بھی کیا، اور بہت لوگوں کو وہاں بلایا. اس کے باوجود بھی اس علاقے میں یہ ہار گئے. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جو کانگریس کو جو پہلے ان کو پہلے مل گئے، پہلے جو ووٹ ملے تھے وہ زیادہ تھے، 290 سے قریب تھے جس وقت انہوں نے پہلے جب ہوئے، اور اس دفعہ ملے 240، تو آلموسٹ 50 ووٹ سیٹیں کم ان کی ہو گئی. تو یہ بات، اور ان کو اس سے پہلے ان کے 99 تھے، اب ان کی تعداد بڑھ گئی، 134 سے قریب ہو گئی کانگریس کی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلمانوں کے ووٹ نے کوئی خاموش کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے ون سائڈ ہو کر خاموشی کے ساتھ پٹتے ہوئے اور ووٹ جو ہے ڈال دیا کانگریس کو؟ فرمائیے. نریندر مودی کی بات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا الیکشن کے دوران، کیمپین کے دوران، اس نے کہا کہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ وہ کنگ میکرز ہیں، اور وہ اگر ان کے وہ ہوگا تو وہ کسی کو اقتدار میں لائیں گے یا اقتدار سے ہٹ نکالیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک بہت ڈرتے شاید، کیونکہ وہ بہت مجھے لگتا ہے کہ دبے ہوئے ہیں بہت، تو انہوں نے ڈرتے شاید یہ کردار ادا کیا ہے. پھر میں سمجھتی ہوں کہ کانگریس نے بہت اچھا وہ کیا ہے، کیونکہ کانگریس دیکھیے بالکل ہی ختم ہو گئی تھی تقریباً. تو میں سمجھتی ہوں کہ راہل گاندھی نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے، اور انہوں نے کافی ان کی جو وہ رہی ہے، انہوں نے نریندر مودی کے ووٹس کاٹنے میں ایک بہت اچھا رول ادا کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب نریندر مودی پہلی دفعہ الیکشن میں آیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس کا جو مینڈیٹ تھا وہ تھا کہ جابس دلوائے گا وہ ہندوستان کے ینگ لوگوں کو، کیونکہ وہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کم عمر ہیں اور ان کے یہاں ملازمتیں نہیں تھیں. تو اس بنیاد پہ اس نے الیکشن کا مطلب جیتا تھا. مگر جب وہ الیکشن جیت گیا تو اس نے پھر بڑے پیمانے پہ اسلحہ خریدا ویسٹرن ملکوں سے. تو ویسٹرن ملکوں سے اسلحہ خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو جابس کا ملازمتوں کا وعدہ کیا تھا وہ ساری ملازمتیں آپ نے ویسٹ کو ایکسپورٹ کر دیں، کیونکہ اب آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ جب اسلحہ خریدا ہے تو وہاں لوگ اس اسلحہ کو بنانے کے لیے تو بہت بڑے پیمانے پہ امپلائمنٹ ہوئی مغربی ملکوں میں. تو اس کو یہ محسوس ہوا مودی کو کہ اس نے وعدہ تو کیا تھا، مینڈیٹ اس کا تھا الیکشن کا کہ میں جابس دوں گا، اور یہاں اس نے جا کے سارے جابس ویسٹ کو ایکسپورٹ کر دیے. تو اس نے سوچا کہ سروائیول کے لیے اس کے لیے بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ جو ینگ لوگ ہیں مشتعل ہیں ان کو میں جاب نہیں دے پاؤں گا اتنے، اس وقت پہلی الیکشن کی بات کر رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ ان کو مسلمانوں کے پیچھے لگا دو، اور اسی لیے اس نے مسلمانوں کے خلاف اور کرسچنز کے خلاف اور سب کے خلاف اتنا وہ شروع کیا پروپیگنڈا، اور واقعی ایک بالکل ہی سول وار کی صورتحال پیدا کر دی کہ یہ نہیں کہ وہ لوگ، میں نے تصویریں دیکھی ہیں کہ مسلمانوں کو لٹرلی پبلکلی ٹارچر کر کے مارا جا رہا ہے، صرف جان نہیں لی جا رہی ہے، ان کے ہاتھ الگ کاٹے جا رہے ہیں، پیر الگ، تاکہ میکسیمم ٹارچر دیں مارنے سے پہلے. اور یہی حال انہوں نے اس قسم کا کرسچنز کے ساتھ، اتنا اس پیمانے پہ تو نہیں مگر کرسچنز کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا ہے.
اور منی اسی پور میں طرح تخصص میں بہت زیادہ کیا، جی منی پور میں تو منی پور میں بہت کیا ہے، اور پھر سکھوں کے ساتھ بہت کیا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے، دیکھیے ہونا یہ چاہیے، سکھوں پہ بھی بہت ظلم کیا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب جب نریندر مودی کو اتنی میجورٹی نہیں ملی ہے تو اب وہ کیسے اپنا، اس کا ایجنڈا تھا وہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بھی بدلنا چاہتا تھا، اور اس دفعہ یہ ہونا تھا، وہ کہتا تھا مجھے 400 سیٹ ضرور چاہیے تاکہ میں ہندوستان کا دستور بدلوں گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے اب اپنا ایجنڈا پورا کرے گا، اور اگر وہ نہیں کر پائے گا تو وہ بہت مشتعل ہوگا. تو کیا وہ ٹارگٹ کرے گا ان ہندوؤں کو بھی جو اس کا ساتھ نہیں دے رہے؟ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ریئیکٹ جب وہ فرسٹریٹ ہوگا. آپ کے خیال میں کیا کرے گا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ان ہندوؤں کو بھی ٹارگٹ کرے گا، کانگریس وغیرہ کو، مگر ابھی کہا نہیں جا سکتا. بٹ دس از واٹ مائی اچھا جی، میں تھوڑی سی فگر دے دوں آپ کو تاکہ وہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ تو ایک اس میں بیان کیا تھا ایک رفلی، لیکن جو ایکچوئل فگر ہیں وہ یوں ہیں کہ 19 اپریل سے 1 جون تک یہ بھارت میں یہ الیکشن کمپین چلا. 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو 282 نشستیں ملی تھی، 282، جو کہ میں نے اب پہلے دوسری بات کہی تھی. 2019 میں نشستیں بڑھ کر 303 ہو گئی، بہت زیادہ اکثریت ہوگی، 272 کے اگینسٹ 303 ہو گئی، اور اب جو گھٹ کے جو ہے 240 ہو گئی ہیں. تو کانگریس کو 2019 میں صرف 92 نشستیں ملی تھیں، اور 2019 میں کانگریس کی اتحادی سماعتوں ملا کر صرف 91 تھیں. تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو عام انتخابات میں کانگریس کو 99 نشستیں ملیں، حالیہ انتخاب میں کانگریس کو 99 نشستیں ملی. اب یہ دیکھیے اس کی تعداد بڑھی ہے، اور 2024 کے انتخاب میں ان کی جو کانگریس کو جو نشستیں تھیں وہ بڑھ کر اب جو ہیں وہ 232 ہو گئی ہیں. میں نے 234 کہا تھا پہلے. تو یعنی اس مودی کی اپوزیشن کو گزشتہ انتخاب کے مقابلے میں دگنی سے زیادہ نشستیں ملی ہیں کانگریس کو، یعنی مودی کی اپوزیشن کو. تو اب میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو اس نے چندہ بہت لیا. اب سب سے بڑا دھچکا جو اس کو لگا ہے وہ یو پی میں لگا ہے. ہمیشہ ایک انڈیا میں ایک رول ہے، وہ میں اشرف صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. ہمیشہ رول یہ ہے کہ جو بھی آدمی یو پی میں کامیاب ہوتا ہے وہ اصل میں پورے ملک میں کامیاب مانا جاتا ہے کہ وہی وزیر اعظم بنے گا. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو کانگریس کا الائنس ہے، جو انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ الائنس کہلاتا ہے، اس کو 232 نشستیں ملی ہیں، اور کانگریس کو، اور مودی کو جو ہے اس سے زیادہ مل گئی ہیں، 292 کے قریب. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں، میں یو پی کی بات کر رہا تھا کہ یو پی میں جو اس کو صورتحال تھی وہ بڑی دھچکا ان کو لگا ہے کہ یہاں ٹوٹل 80 نشستیں ہیں، اس میں سے ان کو صرف 36 سیٹیں ملی ہیں، جبکہ کانگریس کو 43 ملی ہیں. اب یہاں پر ایک بڑا مارجن صاف نظر آ رہا ہے. 36 مائنس یعنی 4 پر 7 سیٹیں زیادہ ملی ہیں یو پی میں، جہاں پر ان کا راج تھا. وہ جو انہوں نے ایک قسم کا وہ بندر بٹھا رکھا تھا، جو وزیر اعلیٰ تھا، جو کہ جوگی تھا، اس کو. اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو کہ یو پی کا علاقہ ہے اور جہاں پر ہندوتوا کا زور بھی ہونا چاہیے، اور یو پی ہی میں جو لوگ ہیں لڑاکا لوگ ہیں، اور یو پی کو ہی وہ انڈیا سمجھتے ہیں، اور ساؤتھ میں جو کہ جہاں پر اصل ہندو رہتے ہیں، جو دراوڑ لوگ ہیں جن کو انہوں نے دھکیل دیا ہے، وہ وہاں رہتے ہیں، وہ ان کے خلاف بھی ہو گئے ہیں. وہ 5 ریاستیں ایسی ہیں کہ جو بغاوت پہ آمادہ ہیں. تو اب میرا سوال یہ آپ سے یہ ہے کہ اس نے بھتہ بھی بہت لیا ہے، کئی بلین ہزار روپے لیے ہیں بھتے کے اندر، جو چندے کے نام پہ لیا ہے، جبکہ کانگریس کو اس سے کم ملے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان ون سائیڈڈ ہو گیا. ابھی بھی جو کیبنٹ بنائی، کل ٹوٹل جو تھے، اس دفعہ 16 مسلمان الیکشن لڑ رہے تھے، یا اس سے بھی کم لڑ رہے تھے، ساری پارٹیوں کو ملا کر.
اور پہلے جب میں 2006 میں گیا تھا تو اس وقت 28 مسلمان اس میں راجیہ سبھا میں تھے اور 28 لوک سبھا میں تھے، ٹوٹل ملا کے 56 ہوتے تھے۔ اس دفعہ سب پارٹیاں ڈری ہیں اور مسلمانوں کو جو سماجوادی پارٹی ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتی ہے یو پی میں، اس نے بھی 4 آدمی کھڑے کیے۔ اب میرا یہ خیال ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پالیسی اختیار کی مودی نے، خصوصاً جو ایک گروپ کو جو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، 2 گروپوں کو سپورٹ کرنے کی، تو دوسرے اور جو گروپ تھے، جو مخالف گروپ تھے، جو ایلیٹ تھے یا جو بہت مالدار تھے، ان سب نے بھی اندرون خانہ اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ فرمائیں آپ۔ شکریہ مرزا صاحب، یہ موضوع تو بہت عمدہ ہے اور پاکستان ڈائریکٹ اس سے متاثر ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی دلچسپیاں خود بخود بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھیں، مودی یا انڈیا کے الیکشن پہ ہمیں ایک نظر بھی ڈالنی چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس سے مودی کو وہ کامیابی نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ کیا وہ خواہش رکھتا تھا، خواہش رکھتے تھے کہ 400 پار، یہ ایک پولیٹیکل اور سمجھیے کہ میڈیا اسٹنٹ تھا ان کا۔ نہیں، میڈیا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ کانگریس آئے گی تو یہ کشمیر کا جو حصہ ہے 370 اور 35A یہ بحال کر دے گا، کیا آپ یہ چاہتے ہو؟ یہ نعرہ لگا چاہتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم پھر سے وہ جو دوسرے جو پرو مسلم بات ہیں ان کو لیوریج دے دیں کہ وہ بادشاہ بن جائیں۔ تو اگر یہ آپ نہیں چاہتے تو مجھے ووٹ دو۔ یہ ساری باتوں کے باوجود بھی ہارے، یعنی ہارے نہیں لیکن کم تعداد میں ان کے ووٹ آئے، جو کہ اس لیے مشکل میں آ گئے ہیں کہ دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی تو اس کے بہت سخت خلاف تھی اور اب بھی وہ تماشا دکھائے گی۔ یعنی 240 میں انہوں نے بنائی ہے، 2 پارٹیوں کو ملا کے بنائی ہے، ایک کے پاس 14 ووٹ ہیں یا 12 ووٹ ہیں اور دوسرے کے پاس زیادہ ووٹ ہیں۔ تو وہ اس سے نتیش کمار ہے اور ایک جو تلگو پارٹی ہے، میں نے اس کی آندھرا پردیش کی، وہ ملا کر یہ اس کو ووٹ مل گئے ہیں۔ تو اب وہ بلیک میل بھی کریں گے۔ اب فرمائیے جی۔ جی میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں ہمیں الیکشن کیمپین پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کی کیمپین چلائی گئی۔ اگر آپ یاد کریں تو نہرو کے دور میں، بڑی پرانی میں بات کر رہا ہوں، ان کا جو الیکشن سلوگن ہوتے تھے 2 بیل لے کے چلتے تھے۔ دیہی آبادی تھی، 60s اور 50s 60s اور ارلی 70s کا تھا۔ انڈیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور وہ ایگریکلچر اور دیگر دیہی کو اپنے اٹریکٹ کرتے تو 3 دفعہ ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا وہ وزیر اعظم رہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ آئے منموہن سنگھ، انہوں نے اپنے ساتھ بزنس مین کو بیسیکلی، کیونکہ وہ خود اکانومسٹ تھے، ان کو ایک طریقے سے ملا۔ اچھا، راہل گاندھی آئے۔ اب راہل گاندھی نے کانگریس میں کیا کیا؟ کانگریس میں اگین انہوں نے 2 چیزوں کو کیٹر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اربن لوگوں کو بھی کنٹرول کیا ہے اور دیہی کے لیے بھی وہی کچھ کیا ہے، تو ان کو 2 جگہ سے ووٹ ملے۔ جبکہ مودی جو نے کام یہ کیا ہے کہ وہ کام جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے اس کو عام لوگوں کا اتنا شعور نہیں ہوتا اور ان کا کنسرن نہیں ہوتا کہ 370 آرٹیکل سے کیا واقعی آپ وہ چیزیں حاصل کر لیں گے۔ ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ جی جابس ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم بزنس میں ترقی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، بزنس کا گروتھ تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ 6.7 چل رہا ہے اور پریڈکشن یہ تھی کہ 8.2 پہ یہ گروتھ چلی جائے گی 24 کے اندر، اب یہ وہ کر رہے ہیں 24-25 میں۔ بیسیکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ امیج کو لے کے نریندر مودی نے اس الیکشن کو لڑا ہے، تو جو وہاں کی آبادی جو ہے، جسے کہنا چاہیے کہ مقامی آبادی کے لیے یہ اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کا انٹرسٹ نہیں تھا اور انہیں خطرہ بھی تھا کہ اگر 400 پار ایک ایسی ہولناک قسم کا لوگوں کے سامنے منظر پیش آ جاتا تھا کہ اگر انہوں نے اوور ویلمنگلی ایک ایسی پاور حاصل کر لی تو یہ تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے اس ملک کے اندر اور کس قدر زیادہ نفرتیں بڑھ جائیں گی۔ تو اس کے باوجود کہ مسلمانوں اور عیسائیوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک علاقے کا اپنا کلچر ہوتا ہے جہاں ہندو بھی رہ رہے ہوتے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہوتے ہیں، تو اوور آل ایک معاشرہ جو ہے وہ اتنا برا تو نہیں ہے کہ آپ سارے لوگوں کو برا سمجھ لیں۔ تو مجھے یہ لگتا
لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی ویو تھریٹ کی فیل ہوئی، انسیکیورٹی کی بھی فیل ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے، جیسا کہ ابھی تمام حضرات نے کہا کہ وہ میڈم نے بھی کہا، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ انسیکیورٹی فیل کی مسلمانوں نے بھی، اور خاموش ووٹ بھی چلا گیا. ایک تو خاموش ووٹ چلا گیا، دوسرا ایک ٹسل تھی کچھ گروپس کو، جیسا آپ نے بھی تذکرہ کیا، کارپوریٹ لیول کے اوپر ان کے ساتھ تھے. ایک بہت بڑا گروپ ہوگا جو کہ مڈل کلاس کا تھا، وہ اس نے بھی اپنے لیے خطرہ محسوس کیا. اور تیسری سب سے بڑی بات جو ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کہنا چاہیے کہ انٹرنلی جو ایک خاص قسم کا اربنائز امیج جو انہوں نے اپنا اٹھایا ہے، اور کسانوں نے بھی بہت ان کے خلاف ایک تحریک بھی چل رہی تھی، بہت زیادہ لوگ پسے ہوئے تھے، جو لوور مڈل اور مڈل کلاس جو تھی خاموشی سے ان سے الگ ہو گئی، اور اس خوف سے بھی الگ ہوئی کہ 400 پار اگر کر لیا تو نہ جانے کیا صورتحال ہوگی. تو میرا خیال یہ جو سلوگن تھا اس نے بیک فائر کر دیا ہے، اور اس بیک فائر کی وجہ سے ان کو نہیں، ایک بات میں آپ سے کہوں کہ میں انڈیا کے میڈیا کو فالو کرتا ہوں، جی اور رت جگہ مجھے کرنا پڑتا ہے ان کو سننے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ایک گھنٹے کی ان کی جو تقریریں ہوتی ہیں. ایک گروپ ایسا دانشوروں کا پیدا ہو گیا تھا کہ جس نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر یہ آدمی رہا تو یہ ملک کو توڑ دے گا، اس لیے کہ انتہا پسندی کی جو حد ہے وہ ٹوٹنے پہ جا کر منتج ہوتی ہے، وہاں جا کے مکمل ہوتی ہے، وہ سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے. آپ نے کسی حد تک تو برداشت ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہی رویہ اختیار کیا، وہ کہتے تھے، وہ کھلا ہم کہتے تھے کہ ہم اگر، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بتائیے کہ پہلے ہمارے یہاں پر یہ جو انہوں نے سلسلہ کیا ہے اس کا ہندوتوا کا، ہمارے یہاں تھا، رام دھرم کی بات ہوتی تھی، تو ہم تو یہ اس سے تو سارا منظر نامہ ہی بدل گیا، جو ہمارے جس بنیاد پر میں نے ہندوستان بنا تھا یا انڈیا تقسیم ہوا تھا، اس نے سب کچھ بدل دیا. تو یہ جو دانشوروں کی مہم بھی تھی وہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ از اے ڈینجرس فار دی سیکورٹی آف انڈیا. سر وہی نا 400 پار، یہ ایک ایسا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا کہ اپنے اینڈ پہ سب لوگ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے تھے. تو وہ میرا خیال ایک خاموش ایک بہت بڑی تعداد نے، اور پھر میرا خیال راہل گاندھی نے بڑا اچھا پلے کیا ہے، اور مسلسل وہ لگے رہے ہیں. وہ ایسی ہے جیسے کراچی میں جماعت اسلامی مسلسل لگی ہوئی ہے، ووٹ نہیں ملتے لیکن محنت کیے جا رہے ہیں. خدمات تو بہت ہیں، سماجی خدمات دیکھا جائے تو بہت قابل تعریف کہہ رہا ہوں کہ محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ لوگوں میں اویئرنیس، پولیٹیکل اوپننیس بہت ہوگی، تو شاید اگر وہ خود کو اپنے آپ کریں نا، وہ کسی اور کو آنے نہیں دیتے، ایک فرقے کے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیتے اندر. جی میرا یہ خیال ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات ہم آپ سے پھر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جو مالدار لوگوں کا طبقہ ہے وہ بٹ گیا. تو اس میں پہلے ہم فگر آپ کو دے دیتے ہیں. اب یہ رپورٹ ہے فوربس کی اور بلومبرگ کی. انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ مودی کے نتائج آئے تو نہ صرف مودی کو صدمہ ہوا بلکہ یہ بڑے بڑے جو مالدار لوگ تھے ان کو بھی جھٹکا لگا. وہ کہتے ہیں کہ گوتم اڈوانی کو ایک دن میں 69 کھرب 64 ارب روپے کا نقصان پہنچا. اب ناؤ یو کین امیجن، گوتم اڈوانی کو ایک دن میں 69 کھرب 64 ارب کا نقصان پہنچا. میکش امبانی کو 7 کھرب کا جھٹکا لگا، اور جندال خاندان کو، جو جندال وہ خاندان جو نواز شریف سے ملنے کے لیے مری آیا تھا، وہ بغیر ویزا کا چلا گیا تھا مری، حالانکہ اس کو ویزا صرف اسلام آباد کا تھا. تو جندال خاندان کو 5 کھرب اور کمار منگلم کو 2 کھرب کا نقصان ہوا. اور اس لیے ہوا کہ بھارتیہ جنتا کے نتائج جو تھے وہ توقعات سے کم نکلے. اب وہاں پر تو یہ لوگ آلموسٹ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ان میں سے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ دیوالیہ ہو گئے ہوں گے، جو ابھی بعد میں خبریں آئیں گی. تو اب بظاہر یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں دوسرے ٹرن میں کروں گا، پہلے تو اس پہ تبصرہ کر دیجیے. دیکھیے الیکشن، اور اتنے بڑے ملک کے الیکشن جو کئی مہینے تک چلتے رہتے ہیں، اتنے نتائج آنے میں، اس میں اپریل سے جون تک چلے لگتا ہے جی، اس میں بھی وقت لگتا ہے. تو وہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا، نہ ایک عوامل بہت سارے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک
زیادہ اہمیت رکھتا ہے. الیکشن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ فائنینسز پوری نہ ہو. کون سپورٹ کرے گا؟ امریکہ کے الیکشنز میں ایک لابیز ہوتی ہیں، فائنینشیل لابیز، جو سپورٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھئی یہ شاید جیت جائیں یہ کینڈیڈیٹ، یا پارٹی پالیٹکس سے کے حوالے سے جتوانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کو. اسی لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے بعد میں اس پہ چونکہ وہ پیسہ لگا چکے ہوتے ہیں اور ایک زاویہ نظر ان کی ہوتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور چونکہ ہو یا نہ ہو تو وہ پھر کھلے عام اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں. امریکن لابیز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی دنیا میں ہو جائے، وہ چونکہ انہوں نے پیسہ لگایا ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، وہ اس کے خلاف کھلے عام کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح انڈیا کے اتنے بڑے بڑے لوگ، جو اتنے بڑے بزنس مین ہیں، جن کے نام سن کر ہی دوسرے لوگ ان کی طرز رہائش اور طریقے کے اوپر وہ تو اچنبے میں رہ جاتے ہیں، بلکہ وہ ایک فیری ٹیل کی طرح بتایا جاتا ہے. امبانی، یہ جو ان کے بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، لوگ یہ تک بتایا کہ ایک ایک آدمی کس طرح گیا اور کیا پہن کے گیا. اگر اس طرح کی امیجنگ کریں گے تو ظاہر ہے عام ذہن جو ہے وہ تو پسند نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا. وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس نے یہ سب چیزیں دیکھی نہیں ہوتی. تعیش کی بھی حد اعلیٰ ترین یا حد درجے کی جو سطح ہوتی ہے اس پر یہ پہنچے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کہ یہ جو خبر آتی نا کہ کسی خاتون کا جو بیگ ہے وہ اتنے لاکھ روپے کا ہے، تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں اتنے لاکھ کا دیکھا نہیں. یورپ میں بھی گھوما ہے ہم، لیکن یہ کہاں ملتا ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن ان کے پاس ہوتا ہے. ان کے پاس ہمارے پاس بھی، ہمارے لوگ، ہماری خواتین کے پاس بھی ہوتا ہے جو حکمران ہیں. ہاں ہوتا ہے ان کے پاس بھی، لیکن اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا پرچار نہیں کیا جاتا، کم ہی ہوتا ہے. ہم خود اسیس کر لیں کہ بھی یہ ہوگا، ایسے صافی ہمارے کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پہ وہ ان کے یہاں تو بتایا جاتا ہے سارا باقاعدہ. اور انہوں نے جتنا پیسہ لگایا اس کے بدلے میں بھی تو کچھ انہیں وہ چاہیں گے، مل رہا ہے نا، اس کو مودی دے رہا ہے. یہ کہہ رہی ہوں کہ نریندر مودی نے اپنی کیبنٹ کے اندر جتنے اہم عہدے تھے ان میں اپنے انہی لوگوں کو رکھا ہے جو پہلے ایکسٹرنل افیئرز ہو یا ایک فائنانس ہو، ڈیفنس ہو، ہوم منسٹری، ان سب میں وہی لوگ ہیں جو پہلے سے. تو ہم بہت کم یہ توقع ہے کہ وہ اپنی ہندوتوا کی پالیسی سے ہٹیں گے، اس سے پیچھے ضرور چلے جائیں گے، اس کو ذرا کم ضرور کر لیں گے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ بات پر زیر بحث ہے، وہ ہندوتوا کی پالیسی کو زیادہ بڑھائیں گے اور زیادہ نقصانات مسلمانوں کے مزید ڈھائیں گے، زیادہ نقصان کریں گے. اور ایک ممکن ہے کہ کسی مسلمان کو استعمال کرتے ہوئے 2-4 ہندوؤں کو مروا بھی دیں. اور یہ تو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد کدوایی کا ایک بڑا کارنامہ ہے جو سنی حرفوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے الیکشن سے بہت پہلے جو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم اگر اس دفعہ کوئی مہم جوئی کی گئی جو جس طرح کہ پلوامہ کی تھی تو ہم پھر اس کا جواب بھی جو ہے پلس میں دیں گے. جو جواب جو ہوگا، جتنا وہ ہمیں ڈیمیج کریں گے اس سے دگنا، اس سے زیادہ ہم ڈیمیج ان کو کریں گے، جیسا کہ ہم نے 27 فروری 2019 کو کیا. تو اس کی وجہ سے یہ تو فائدہ ہوا کہ وہ ہمارے پاس پلوامہ جیسا کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ کر سکا. لیکن ہمیں امید، ہمارا خیال یہ ہے، ہمارا اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کرے گا. جی فرمائیے. اور ابھی بھی ان کے جو فورن منسٹر انہوں نے تو آتے ہی کہہ دیا کہ ہاں پاکستان سے بات چیت ہو سکتی، کوئی بھی ہو جائے، کسی سٹیپ پہ بھی ہو جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک اپنی شکل فیس سیونگ کے لیے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہیں گے کمنگ آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل، بات چیت کریے اور یہ سب کریے. لیکن انہوں نے سمجھتے نہیں، انہوں نے کہا بات اگر ہوگی ہم تو امن کی خاطر کر سکتے ہیں، تو ہم اصل ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے سیکیورٹی میں. آپ کو پتہ ہے ایک تصور تو ضرور ہے سیکیورٹی، اس کی ڈائمینشنز اتنی بڑی ہیں کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دہشت گردی بھی اس میں آتی ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے نا آپ کا راجناتھ، یہ کہہ رہا ہے وزیر دفاع کہ ہم جب چاہیں ہم آزاد کشمیر لے سکتے ہیں، ہم جب چاہیں گلگت بلتستان کر سکتے ہیں. اس کا جواب بھی لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوایی احمد نے دیا کہ بھائی آپ ایک چوکی تو ہماری لے نہیں سکتے ہو جو ہم نے آپ سے چھینی ہے. تم آزاد کشمیر پہ کیسے تم قبضہ کر لو، گلگت بلتستان پہ کیسے کر لو؟ ایسی باتیں اگر آپ بڑھ کے مارتے ہو تو مارتے رہو، تمہاری مرضی ہے، کوشش کر کے دیکھ لو. لیکن اب یہ ہے کہ ایک کولیشن کو چلانا کے لیے اب یہ اصل بات آئی ہے بات میں، چیزیں رکاوٹ، اور وہ جو آپ کے پہلے دشمن تھے جو آپ کے خلاف اتنی باتیں کرتے تھے اور جن کی اب حیثیت مضبوط ہو گئی انتخابات کے نتیجے میں. ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں یہ بات کر لے کر.
جی پہلے بات تو یہ ہے کیونکہ آپ معیشت کے بڑی پروفیسر ہیں، آپ نے کتاب بھی لکھی ہے IMF پر، تو اب آپ یہ بتائیے کہ جو میں نے فگر دیے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے اتنے بڑے مالدار لوگوں کو، اب کوئی اندازہ سوچ سکتا ہے 69 کھرب 64 ارب ایک، پھر مکیش امبانی کو 7 کھرب کا، اور جندال کو 5 کھرب کا، اور کمار منگلم کو 2 کھرب روپے کا نقصان ہے۔ جی یہ بہت فینٹاسٹک اماؤنٹس ہیں جیسا کہ آپ نے کہا، اور وہ ہوا کیوں ہے آپ کو پتہ ہے؟ مودی نے ان سارے بڑے بزنس مین سے کہا تھا کہ وہ بہت بڑی سیٹس لے کے آ رہے ہیں 400 سیٹس، تو وہ انویسٹ کریں اسٹاک مارکیٹ میں بڑے پیمانے پہ، ہاں اچھا، اور اس نے انویسٹ کروایا وہ تھا، کریش ہو گیا، وہ یہ ہوا کریش ہوا، کریش ہوا، کیونکہ وہ سیٹس جب نہیں ملی نا تو وہ کریش ہوا۔ تو ہاں۔ یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب آئی ہوپ کہ وہ اب بدل ہو جائیں اور وہ ایسا انگلی ہو گئے پکڑ وہ تو کے مودی کی نہ چلیں۔ ایک تو بدل ہوئے، دوسری لڑائی بڑھ گئی ان کے دوسرے گروپوں میں سے۔ جی اچھا، مگر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس کے باوجود آئی تھنک ہمیں بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تھوڑا ریئلسٹک ہو کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ مودی جو ہے ہم اس کو ایک چائے والا سمجھتے ہیں، ہم لک ڈاؤن کرتے ہیں، مگر وہ بڑا ہی کنسسٹنٹلی پاکستان کے خلاف اپنی پالیسیاں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اسٹریٹجک ایلائی امریکہ اور برطانیہ کا ہے اور ویسٹ کا، ان سے اس کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اپنے پرانی جو ایلائی ہے رشیا، اس کو بھی نہیں بھولا ہے، اس سے بدستور وہ اکنامک ریلیشنز بہت بڑے پیمانے پہ اس نے کیے ہوئے ہیں۔ رشین آئل جو ویسٹ نے بین کر دیا ہے سینکشنز کی وجہ سے، وہ مودی وہ ویسٹرن آئل خرید رہا ہے، جب امریکہ کہتا ہے، وہ وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، سنیے میں ذرا 1952 سے ان کا معاہدہ ہے، تو اس کو 1970 نہیں بعد میں میں ذرا بتا ہوئی ہے۔ مکمل کر لوں۔ جی مودی وہ تو خرید رہا ہے اپنے لیے، مگر اس کے علاوہ مودی بڑے پیمانے پہ آئل لے کے انہی ملکوں کو ری ایکسپورٹ کر رہا ٹھیک ہے ہے، جنہوں نے اس کو بین کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایران سے بہت اسٹریٹجک ایلائز اس کے تعلقات کیے ہوئے، کہ چار بہار ایئرپورٹ کا وہ پورٹ کا انہوں نے اس کو دے دیا ہے کہ وہ اس کو چلائے گا، حالانکہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اسرائیل کی جنگ میں مدد کر رہا ہے، اسرائیل کے لیے ڈرونز بنا رہا ہے اور اسرائیل کو اسلحہ مہیا کر رہا ہے، اور ساتھ میں ایران کو بھی چار بہار کو بھی وہ چلائے گا۔ ذرا میں مکمل کر لوں پھر آپ ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس نے مسلم ممالک سے اسٹریٹجک تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہندوستان کے اسٹریٹجک ایلائز بن گئے کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس نے یہ بھی کیا ہے کہ ترکی کا، آپ دیکھیے کہ ترکی پاکستان کا ہمیشہ سے اتنا گہرا دوست ہے، اور صدر اردگان نے بہت کشمیر کے لیے بہت اچھے بیانات بھی دیے، مگر وہ بھی 100 ڈرون سپلائی کر رہے ہیں ہندوستان کو، اور وہ بھی وہ سنا ہے میں نے کہ پیلٹ گنز جو ہیں جس سے کشمیریوں کو نابینا کیا جا رہا ہے، وہ بھی ترکی ان کو بنا کے دے رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ تمام ممالک سے بڑے پیمانے پہ مسلمان ممالک سے اسٹریٹجک تعلقات قائم کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ دیکھیے کہ افغانستان سے نیٹو کو جب نکالا گیا 2.5 سال پہلے، تو ہندوستان کو بھی نکال دیا گیا، اور پاکستان تو چونکہ پاکستان ہمیشہ مغرب کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کو کیا پالیسی کرنا ہے، تو ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم تعلقات نہ بڑھائیں افغانستان سے، تو ہم پرے رہے کہ ان سے نہیں کریں گے، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ مگر ہندوستان نے باوجود اس کے کہ ان کو نکالا گیا تھا افغانستان سے، ہندوستان نے شروع کر دیے تعلقات بڑھانا افغانستان سے بھی، اور پھر ہم نے نہیں کیے، اور پھر اب ہم آخر میں ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے افغان زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، مگر جب افغانستان سے انہوں نے ہندوستان کو نکال دیا تھا، جب ہمیں چاہیے تھا، اور نیٹو کو نکال دیا، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم افغانستان کے قریب جاتے تاکہ ان کی زمین ہمارے خلاف نہ استعمال ہوتی، مگر ہم نے چونکہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کرتے تو ہم نے ان کو کرنے دیا، ہندوستان پھر دوبارہ وہاں آ رہا ہے۔ تو سارے مسلمان ملکوں سے وہ اسٹریٹجک تعلقات بنا رہا ہے، اور پاکستان کے لیے دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کوئی صرف یہ دھمکیاں نہیں دے رہا ہے، وہ بڑی اسٹریٹجک پلاننگ کر رہا ہے آزاد کشمیر پہ اور گلگت کو پہ قبضہ کرنے کی، اور ساتھ ساتھ وہ پاکستان کو بالکل بنجر کر رہا ہے،
पंजाब का जो पानी है, जो हमारे रिवर्स हैं अकॉर्डिंग टू इंडस बेसिन ट्रीटी, उनका पानी वो बंद करके डाइवर्ट कर रहे, और हम लोग बिल्कुल ही डिफेंसिव और अपनी झगड़ों में बिज़ी, सब एक दूसरे को मारने में बिज़ी, किसी को वक्त नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो दे। और आप देखिए कि हम क्या करेंगे। चाइना से हमारे बहुत देरीना ताल्लुकात थे, मगर हम चाइना से भी वेस्ट के अमेरिका और बरतानिया के असर रसूख में हमने थोड़ी दूरी कर दी है। पीटीआई गवर्नमेंट ने 3.5 साल CPEC को बंद रखा और अभी भी पूरी तरह नहीं खुला है, मगर अब कुछ उम्मीद हुई है कुछ खुलने की। तो मैं ये कह रही हूँ कि चाइना और पाकिस्तान मिल के एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते थे कि हिंदुस्तान के अज़ाइम कश्मीर में उनको अज़ाइम को ना पूरा करने दें, मगर हम लोग कोई ख़ास ऐसे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चाइना से भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है, अगर हमें इतना बड़े ख़तरे हैं और हम ख़ुद अपने झगड़ों में, सियासी जमातों की झगड़ों में बिज़ी हैं, तो कम से कम इस वक्त हमको चाहिए कि चाइना से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आँख से ना देख सके। मगर मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने बड़े, ये जो हमें ख़तरा है उसको ठीक से समझ भी पा रहे हैं या उसके लिए कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुकम्मल कर लिया अपनी बात। जी, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे और चीन के दरमियान में बड़े स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। उसका मज़हर जो है वो, एक तो आपने देखा कि जो हमने 2 सैटेलाइट भेजे हैं फ़िज़ा में भेजे, तो वो चीन से भेजे, इन स्पाइट ऑफ द प्रेशर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि चीन तो मिज़ाइल में कहीं भी नहीं था, हमने चीन की मदद की है। तो मिज़ाइलों में उनको हमने बहुत कुछ दिया है। हमने उनको उसमें जहाज़ साजी में हमने उनकी बहुत मदद की है, फाइटर प्लेन के लिए हमने बहुत मदद की है, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। दे आर आवर आयरन फ्रेंड। और अगर आप इंडिया के उसको देखें तो अब इस वक्त ये पोजीशन है कि चाइना ने उनकी कुछ 4000 स्क्वायर किलोमीटर दबा रखी है। अरुणाचल प्रदेश पर चाइना ने अपना दावा कर दिया है, वहाँ पर उन्होंने अपने नए तिब्बत के जो नए हैं वहाँ पर अपने जहाज़ खड़े कर दिए हैं। अब इंडिया ने वहाँ पर 10 लाख फ़ौज लगा दी है, 60 डिवीज़न फ़ौज वहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है। अंडरग्राउंड उन्होंने वो बना दी हैं, वो जो फुल ऑल वेदर रोड बना दिए ताकि उनको असला मिल सके। तो और उनकी जो कुल तादाद है फ़ौज की इंडिया की, वो 14 लाख है। अब उन्होंने बढ़ाकर उसको 2 लाख और बढ़ा दिए हैं, और 2 लाख से ज़्यादा करीब उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो 10 लाख फ़ौज उधर लगी हुई है, 10 लाख फ़ौज इधर लगी हुई है। लेकिन उनको शायद अमेरिका ने ये यकीन दिलाया है कि आप पर वो नहीं करेंगे, पाकिस्तान हमला नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा? अगर आप हमें मौका मिलेगा तो हम अपने हिस्से का ले लेंगे। एक दफ़ा धोखा खा चुके हैं, हर दफ़ा नहीं खाएंगे। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि यानी ये तो बात मैं साबित करना चाहता हूँ कि हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। हमारे पास J-10 तैयारे मौजूद हैं, उनके J-20 उनके हैं, जो कि बहुत अहम हैं। साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमारे साथ मुतावन कर रहे हैं। इंडिया इसका बड़ा वावेला कर रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लड़ाई का जो प्लेटफार्म है, पहले 3 होते थे। 3 प्लेटफार्म कौन से? बहरी, बर्री और फ़िज़ाई। अब 6 प्लेटफार्म हो गए हैं। एक हो गया है साइबर, एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और एक हो गया स्पेस। तो उस सब में हमारे ताउन जो है, इंडिया वाले खुद दुहाई मचा रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो यूँ नहीं कहना चाहिए, यूँ कहना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ हिस्सा अमेरिका का मान लेता है और कुछ हिस्सा नहीं मानता है। जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का मामला आता है वहाँ पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यानी देख लीजिए। दूसरी बात आपकी जो है, मैं खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईरान, अफ़गानिस्तान के और अमेरिका के दरमियान में एक खुफिया माहिदा तय हो चुका था दोहा में, जिस वक्त इनका माहिदा तय हुआ था। उसके तहत वो असला छोड़ के गए हैं ताकि पाकिस्तान के लिए न्यूसेंस वैल्यू बने। हम तो वो एक बात हो रही है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ़ इट। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि हम अब जाकर उनके ऊपर हमला कर दें। अगर वहाँ सिविल वार होती है तो भी हमें नुकसान होता है, क्योंकि वो इन्फ्लक्स यहाँ आएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी आर वेरी केयरफुल। अब आगे चलें। देखिए साहब, बात यह है कि मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ जनाब वाला, कि जो मोदी के पक्के दुश्मन थे, जिनमें से 2 पार्टियाँ थी,
جو کہ بڑی سخت ان کی مخالفت تھی کرتی تھیں. ایک کی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں وہ نتیش کمار ہے، وہ ان کا مخالف تھا، وہ بہار کا آدمی ہے. اور ایک ان کا جو ہے حیدرآباد دکن کا جو ایک نیا صوبہ بن گیا ہے تلگم، وہ ان کا نام ہے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس میں تلگو دیام پارٹی کا رہنما چندرا بابو نائیڈو نے کو مودی کو دہشت گرد قرار دیا تھا ایک زمانے میں. ان کی 16 نشستیں اور وزیر اعظم گدی سنبھالنے میں بڑی مددگار ہوئی ہیں. اور اس طرح سے نتیش کمار کی پارٹی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ سارے بڑے ہی زیرک ہیں. مودی کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے جو ابھی تک اس کو نہیں مل سکا ہے، چھٹی یاد نہیں دلا سکے ہیں. لیکن دونوں پارٹیاں ایسی ہیں کہ یہ اس کو مودی کو چین سے نہیں لینے دیں گے. اور کسی وقت بھی 240 کے ووٹ ہیں، وہ کسی وقت بھی اگر ان کو غچہ دے گئے اور وہ کوئی بھی آدمی ان کا جو بڑا جو گروپ ہیں، بڑی بڑی پارٹی جن کو مودی سب کو نہیں سنبھال سکے گا، جو ان کے ہر ایک کو سیٹ نہیں دے سکے گا، ہر ایک کو پوزیشن نہیں دے سکے گا، ہر ایک کو جو مالدار آدمی جن نے سپورٹ کیے ہیں، جن کو دھچکے لگے ہیں، وہ ان کا نقصانات کو پورا نہیں کر سکے گا، تو وہ ضرور دوسری طرف جا کے شفٹ ہوں گے اور وہ ووٹ خریدیں گے. تو مودی کے لیے یہ زندگی آسان نہیں رہی ہے. فرمائیے آپ. مرزا صاحب 2-3 باتیں ہیں، ذرا مجھے وقت دیجیے گا. جی آپ وقت ہے آپ کو. ایک تو یہ کہ ہم پتہ نہیں کیوں ہم ریئل لائف میں نہیں آ رہے. میں تذکرہ کروں گا ڈاکٹر شاہدہ وزارت کا، جن ریزرویشنز کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے. ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے مودی برباد ہو جائے. ٹھیک ہے نا، یہ اسٹریٹجی ہمیں اب بدلنی چاہیے. دیکھیں، انڈیا الٹیمیٹ ہمارا نیبر ہے، اور اس ریجن کی جو پالیٹکس ہے، ریجنل پالیٹکس جو ہے، اس میں اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا. پاکستان تو اگنور ہی نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جائیے کہ وہاں کیا ہوا. ایک بات یاد رکھیں کہ مودی دوبارہ آ گیا ہے 3rd ٹرم کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. نہرو کے بالکل برابر میں کھڑا ہو گیا آ کے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بات درست ہے کہ مودی کو الائنس کی گورنمنٹ کرنے کا ایک جو سب لوگ مل کے کرتے ہیں، وہ ایک تجربہ نہیں ہے، جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ وہ سب کو اس طرح سے نہیں بانٹ سکتا. لیکن اس کا توڑ اس نے کیا ہے. وزیر داخلہ بھی اپنا ہے، فائنانس بھی اس کا ہے، فورن منسٹر بھی اس کا ہے، ڈیفنس منسٹر بھی اس کا ہے، اور نہ جانے کیا اس نے ٹوٹل اپنے پاس کنٹرول رکھا ہوا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا، اب ہمیں آنا چاہیے ڈاکٹر شاہدہ وزارت کے. یہ میرے استاد ہیں، میں ان کے آگے بڑی جسارت کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ یقین مانیں ہمیں اس چکر سے نکلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا تذکرہ کیا، ہم اور پارٹیوں کا بھی پاکستان میں تذکرہ کریں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انڈیا کی طرح کوئی سینٹرلائز فارن پالیسی بنائیں. ہمارے پاس جو سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان کی، وہ سینٹرلائز فارن پالیسی کا نہ ہونا ہے. اس کی میں اگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے یہاں سویلین گورنمنٹ بنتی ہے اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس سینٹرلائز فارن پالیسی نہیں ہوتی. پرویز مشرف صاحب جب جاتے ہیں تو اتھارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے، اور وہاں پہ انڈیا میں یہ چیز دونوں ہر وقت موجود رہتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں طے کر لینا چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے. تمام پارٹی بیٹھ جائیں، جیسے میڈم کریم بیٹھ جائیں، صاحب طے کریں صاحب یہ اس طریقے سے ہوگا. اب اس میں کون سی چیز آ رہی ہے؟ اب آ رہے ہیں نواز شریف کی گورنمنٹ. نواز شریف آئے ہیں. نواز شریف نے کیا کہا؟ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، ہیٹ ود ہوپ. تھوڑی دیر سے کے لیے اس وقت کسی حد تک ایک پیج پر ہیں. ہم لوگ ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو ہم اسے سینٹرل پالیسی فارن پالیسی چلا سکتے ہیں. سینٹرلائز فارن پالیسی میں ہمیں یہ چاہیے اس وقت کہ ہم انڈیا سے اپنے تعلقات کو کسی بھی لیول پہ چاہے انیشیٹ کریں، چاہے کچھ کریں، تاکہ وہ جو وہاں پہ ہندو ہمارا مسلمان ہے نا، وہ بہت اس وقت خطرے میں ہے. اور آپ نے بتا بھی دیا ہے کہ شاید اس نے بڑے خاموش ووٹ دے دیا ہے، اور بے انتہا وہاں پہ مسلمان خطرے میں. ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان انڈیا کے اس کو پروٹیکٹ کریں، لیکن پاکستان متاثر تو ہوتا ہے، پاکستان متاثر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں سینٹرلائز فارن پالیسی کا بہترین وقت ہے، جیسے پرویز مشرف کے دور میں تھا. اور ہمیں اب کچھ ایسے فیصلے کر لینے چاہیے کہ انڈیا جو ہے، ہم جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ
میڈم نے کہا کہ جی امریکہ کے اس کے ساتھ ہے, انگلینڈ کے بھی ساتھ ہے, اور یہاں پہ چائنا سے ہم اتنے اچھے ریلیشن شپ نہیں کر پا رہے. آپ نے فرمایا بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں, اگر بڑے اچھے ریلیشن شپ ہے تو بہت صحیح ہے, لیکن ہمیں یہ جو خطرہ ہے انڈیا سے اس کو منیمائز کرنا پڑے گا, اور منیمائز کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے. وہ میڈم اگر اس میں اکنامکس کے فیلڈ میں آئیں تو وہ بہت بہترین موقع ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ اسے آگے بڑھائیں. ایکچولی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہندوستان سے ہمارے تعلقات ایسے ہیں اس میں یہ ہم بیلیجرنٹ نہیں ہیں, مودی کی طرف سے بیلیجرنس ہے. ہاں وہ ہے, پاکستان جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے چاہے کسی بھی لیڈر کو دیکھیں, آپ ویلکم کرتے ہیں, ہم ویلکم میں ذرا جی. لیٹ می اسپیک. یعنی کہ پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے باجوہ, میں تو بہت حیران تھی کہ ان کا جو اسٹریس تھا جیو اکنامکس پہ, ناٹ جیو اسٹریٹجک پہ, دیٹ واز اماؤنٹنگ ٹو ایڈمیٹنگ کہ ان سے صلح کر لو. اور جب آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہہ رہا ہے کہ صلح کر لو, تو اس کے مطلب یہ لیا جاتا ہے, ہندوستان نے اس کا یہ مطلب لیا کہ آپ بہت کمزور ہیں. آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہا ہے میں نہیں لڑ سکتا, ان سے دوستی کر لو. تو میرے خیال میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے, ہمارے بزنس مین کو دیکھیے, جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کے مفادات کی. وہ کہتے ہیں بس انڈیا سے بزنس کھول لو, وہ پیسے کمانا ہے ہر ایک کو. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے تو بہت جھکاؤ ہے. پاکستان کے تو پولیٹیکل لیڈرز اپنی شادیوں میں ان کو بلا لیتے ہیں, مگر ان کی طرف سے نہیں ہے, وہ ڈنڈا پکڑے ہوئے ہیں. آپ کو یہ پاکستان کی لیڈرشپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان سے دشمنی نہ کیجیے اور ان سے وہ کر دیجیے, سافٹن ہو جائیے. آپ کو یہ بات انڈین لیڈرشپ کو بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بہت بیلیجرنٹ ہیں. اچھا جی, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو دیکھیے پروفیسر صاحب, آپ نے جو باتیں کی ہیں, اوتھ ٹیکنگ میں تو بلائے نہیں پاکستان. نہیں وہ ان کو پہلے بات تھا کہ پاکستان انکار کر دے گا, تو وہ کسی کو نہیں بلایا دفعہ انہوں نے, سارک کے کسی کو بھی. تو پہلے سارک کے سب لوگوں کو بلایا تھا, اب اس دفعہ کسی کو بھی نہیں بلایا. اب آج اخبار میں کہ شاید بلایا ہے, کوئی انویٹیشن دیا ہے. اب بعد میں کوئی افطار پارٹی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے, ابھی تو کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اس کو اتنا شدید دھچکا پہنچا ہے 240 ووٹ سے, جو کہ یعنی 30 ووٹ کم ہیں اس کی سمپل میجورٹی پہ بھی, تو بہت بڑا دھچکا اس کو پہنچا ہے. اب میں جو باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان ایک جس طرح کا ملک ہے, اس میں ہمارے جتنے بھی پروفیسر ہیں وہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں, پروپوزل بھی بہت اچھے دیتے ہیں, لیکن اگر ان کو حکومت دے دی جائے تو حکومت نہیں چلا سکتے, کیونکہ دے ڈونٹ نو دی سسٹم. ایک تو یہ بات ہے. ہم نے کوشش یہ کی تھی جب ہم سچ ٹی وی میں تھے, تو ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ پروفیسروں کو بلائیں اور ان کو جو زیادہ سے زیادہ ان کو نمایاں کریں اور ان کی ویلیو بڑھائیں, اور ان کو تھوڑا سا سمجھ بوجھ دیں کہ پاور پالیٹکس کسے کہتے ہیں, اور پاور پالیٹکس کے علاوہ ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں. اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہماری جو اس وقت بھی جو پالیسی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سیاستداں اس قابل نہیں ہے کہ وہ حکومت کو چلا سکے. اس لیے نہیں چلا سکے کہ وہ کرپٹ ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ پہلے کے زمانے کے اندر جو لوگ تھے, مولوی تمیز الدین تھا, خواجہ ناظم الدین تھے, لیاقت علی خان تھے, وہ سب لوگ انہوں نے قربانی دے کے آئے تھے, اور پھر بعد میں یہ فلسفہ تھا کہ خدمت کرنی ہے قوم کی, لیکن بعد میں جب آئے لوگ باغ تو پیسے بنانے کے پیچھے لگ گئے. اگر آپ کی کرپشن ختم ہو جائے تو جو انڈیا آپ کو دیتا ہے, وہاں پر بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے, اور بار بار یہ لوگ وہاں پر کہہ رہے ہیں انڈیا میں, جو لوگ بھی انڈیا کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے کو چھوڑ دو, پاکستان کوئی چیز نہیں ہے, ہمیں چائنا کا مقابلہ کرنا ہے. اب چائنا کا ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ جس وقت اس نے 35A ختم کیا, اور سیاچن کا جب انہوں نے کہا کہ یہ جو اقصائی چین جو ہے یہ بھی ہمارا علاقہ ہے, لداخ بھی ہمارا علاقہ ہے, یہ جو سب علاقہ ہے, تو انہوں نے پھر حملہ کر دیا. دیٹ دے کیم ٹو ریسکیو یو, یہ بات آپ کو اس سے سمجھنی چاہیے. پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کو ان کی فوج کو بزی کیا, ان کے علاقے پہ قبضہ کیا, اور اسٹل دے آر وہ ان کو بزی رکھے ہوئے ہیں, اور انڈیا امریکہ کا انتظار کر رہا ہے اپنی فوجوں کے. اگر آپ فرض کر لیجئے, یقین مان لیجئے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے کپڑے خریدنے کے لیے جو کہ سردی میں لڑ سکیں. یعنی یہ فیکٹ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. سب چیز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ برائٹ انڈیا از ناٹ اے برائٹ انڈیا. ان کے پاس ان کے لیے کیونکہ وہاں پر خاص قسم کے کپڑے چاہیے,
جو ایک ایک کپڑا جو ہے وہاں پر ایک لاکھ روپے کا ہے، اگر 10 لاکھ فوج ہے تو وہ دے سکیں گے. تو انہوں نے جس وقت لڑائی ہوئی ہے چائنا کے ساتھ میں، تو انڈیا کے امریکہ نے جو ان کو کپڑے بھیجے ہیں پھٹے پرانے، وہ ان سے انہوں نے جا کے اپنے آپ کو سنبھالا. ایک تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. تو چائنا آپ کا اسٹریٹجک فرینڈ ہے، وہ آپ کو ساتھ میں پوری طرح سے آپ کو سائبر میں بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہم کوئی کم نہیں ہیں. ہمارے سائنسدانوں نے، اگر آپ ایمانداری کی بات دیکھیں تو میزائل کا کام جو ہے، ایک زمانے میں یہاں پر ایک کون سا جنرل ہوا کرتا تھا، میرا بڑا دوست تھا، بہت گہرا دوست تھا، اردو بولتا تھا. تو اس وقت میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، میرے دوست بھی آ گئے، تو ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے غوری میزائل کا ہمیں دیا. اس نے کہا بھائی ہمیں تو ابھی آپ پہنچے ہی نہیں غوری میزائل پہ، آپ اپنے سائنسدانوں پہ کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ تو آپ کو بھی یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنی سی پوری کوشش کر رہا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے ان کا، کہ بھائی جیسے آپ نے ان کو جواب تو دے دیا ہے، اس میں کہ صاحب وہ لوگ نہیں چاہتے، آپ کو بہت کمتر سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جناب بولا ڈاکٹر صاحب شجاع صاحب، کہ انڈیا جب بھی کبھی سونے کی چڑیا بنا ہے، کہیں نہ کہیں پھنسا ہے. پہلی تو بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ٹیک اٹ گرانٹیڈ جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو جاؤ ریسرچ کر لیجیے، جتنے بھی چاہے آپ کے جتنے بھی ماس کمیونیکیشن کے لوگ ہیں کر لیں. انڈیا کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی فوج کو لڑانے کے لیے، انڈیا کے پاس فوج کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس جو ان کے جو نئے آدمی انہوں نے رکھے ہیں، 2 لاکھ 3-4 لاکھ آدمی رکھے ہیں، انہوں نے ریکروٹ کیے نئے، اگنی دوست جسے کہتے ہیں، ان کے نام پہ 4 لاکھ کی بھرتی کی ہے. ان کو انہوں نے بھرتی کیا اس بنیاد پر کہ ان کو وہ نہیں دیں گے، اگر ان کا کوئی ہو جائے، وہ مر جائیں اس میں، تو اس کا کمپنسیشن نہیں دیں گے ان کو، وہ اس کے جو حساب کتاب فوج کا ہوتا ہے وہ نہیں دیں گے. تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں، ایک کوئی بھی ملک اگر جنگ میں جس دن پھنس گیا تو یہ گولڈن اسپارو ختم ہو جائے گی آپ کے. تو یہ خیالت تو مہالت تو جنو، ابھی تو بہت دنیا میں جب آپ ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، آپ دوسرے اینگل کو آپ کو دیکھنا چاہیے پروفیسروں کو. تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، ایسا اتنا آسان کام نہیں ہے. جو وہ جس طرح سے وہ لوگ پھنسا رہے ہیں، امریکن جو ہے، امریکن ان کو چھوڑ دیں گے. امریکن امریکہ سے دھوکہ کر رہا ہے، وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، کبھی رشیا کے پاس جا رہا ہے، کبھی، اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کھلے عام کہ صاحب ہمیں کیا پرواہ ہے امریکہ کی، ہم جا کے فرانس سے لے لیں گے، ہم رشیا سے لے لیں گے اسلحہ. تو امریکہ چھوڑنا نہیں ہے، جس کا بھی دوست امریکہ ہوا ہے اس کو خالی کر کے چھوڑا جیسے ہمیں چھوڑا. اب اس کے میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو بولنے دینا کچھ بھائی. میں بس ایک ہی لفظ کہہ دوں پھر ڈاکٹر صاحب بولیں. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان جو ہے، میں بہت کنونسڈ ہوں کہ چائنا اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت ہی واقعی دوست ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے مفادات بھی ایک ساتھ ہیں. اور میں نے اپنی پچھلی کتاب میں یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کو مل کے پاکستان کا جو یہ مسئلہ پانی کا ہے ہندوستان کے ساتھ، یہ چائنا، پاکستان اور ہندوستان ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ کر کے حل کریں، تاکہ وہ جو ریورس ہیں وہ چائنا سے آ رہے ہیں ہندوستان، اور ہندوستان سے آ رہے ہیں پاکستان اور کشمیر میں. تو اس لیے ہم تینوں کو مل کے اس پہ بات کرنا ہے. اسی طرح میں نے کہا ہے کہ چائنا کی بھی دلچسپی ہے لداخ میں، ہماری ہے اس ایریا میں کشمیر اور جموں. تو میں نے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کو چاہیے مل کے اپنی اسٹریٹجی بنائیں جموں کشمیر اور لداخ پہ، اور ہندوستان سے پاکستان اکیلے ڈیل نہ کرے. میں یہ کہوں کہ پالیسی بنی ہوئی ہے تو پھر اگر اب آپ کو میں ایکسپلین کر دوں. میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا، میں نے کہا آپ کی کتاب کی بات الگ ہے، جو آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے تعلقات ہیں. اگر ہے تو بہت اچھا. جیسے آپ ڈاکٹر صاحب آپ بول رہے ہیں، میں پھر کو بتاتا ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہنا تو آسان ہوتا ہے نا کہ نیگوسیٹنگ ٹیبل، نیگوسیشن شروع جب ہوتے ہیں جب آمادگی ہو دونوں طرف. ایک طرف تو بالکل راضی نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں آپ پیروں پہ گر جائیں، ہاں پیروں پہ گر جائیں تو اس کے بعد وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں، اگر اٹھ بھی جائیں تو، اور پھر یہ کہ بات چیت، اور پھر بات چیت شرائط کے ساتھ ہو. تو ایسی کون سی نتیجہ خیز مطلب یہ ہے کہ جب بھی کبھی جب تک کہ ہم ان کو اپنے برابر کی سطح پہ نہیں لائیں گے جی وہ نہیں سیدھے ہوں گے. اور ان کا ایک جنگ میں، ہم تو جنگ سے بچ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور دونوں ڈاکٹر صاحبان کو، کہ دی بیسٹ تھنگ وی آر ڈوئنگ کہ ہم کسی جنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. جنگ کا معنی یہ ہے تباہی، اور تباہی بھی بڑی خطرناک تباہی اس دفعہ ہوگی، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہوگی. لیکن اگر چائنا اور انڈیا پھنس جاتے ہیں جنگ میں، اٹ از گڈ فار اس. جہاں تک دوسری بات آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے بات، یہ بات ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم ایسی بات ہے. انڈیا یہ کہہ رہا ہے،
انڈیا کے بلاگر کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے بلاگر جو ہیں، ان کے بڑے بانے جانے جو کہ بڑی دنیا جو مشہور اپنی مشہوری میں مشہور ہے، سچائی میں مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کو لداخ میں یعنی جو سرد علاقہ ہے، برف باری کا علاقہ ہے، اس میں لڑنے کا تجربہ ہی نہیں ہے. یہ پاکستانی تھے جو ان کے لیے لڑ رہے تھے. اچھا دوسرا وہ کیا کہتے ہیں، جو ہماری طاقت کا اظہار ہے، آپ دوسری بات دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسکردو کا بیس ہے، اس میں چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے. ہم کبھی بھی کسی آدمی کو اپنے بیس میں گھسنے نہیں دیں گے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے چائنا ہو. تو اور وہاں پر ہم سے انٹرنیشنل فلائٹ چلا رہے ہیں. آپ کو اس کی مضبوطی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کتنا مضبوط ہے. اگر اس کے برابر نیچے جو ہے وہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے تو مار دے گا آپ کو، ایک گولہ مارے گا آپ کا جہاز اڑ جائے گا، سویلین جہاز. تو ہم اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں. وہاں سے ہم نے انٹرنیشنل فلائٹ چلا دی ہیں، جو ابھی جو وہاں جاری ہے، وہاں پہ مظاہرے بھی ہوئے تھے کیونکہ وہاں پر سنی شیعہ تھوڑا کنفلکٹ ہے، وہ انڈیا نے کروائے تھے. بٹ انٹرنیشنل فلائٹ جاری ہیں، بغداد جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یوں نہیں کہیں بلکہ یوں کہیں کہ جو پالیسیز ہماری بنائی ہیں وہ ذرا تھوڑا پیچیدہ ہیں، تھوڑی دبی ہوئی ہیں، تھوڑی مشکلات کا شکار ہیں، عام فہم نہیں ہیں. تو وہ اس لیے آپ کو بٹ وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ. اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارے ان کے درمیان میں جو ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جس وقت اور امریکہ ان سے مایوس ہوا ہے، فلپین کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے. تو اب اور جو چائنا جن کو پریشر بڑھا سکتا ہے جتنا وہ بڑھا رہا ہے، ان کے اخراجات کر رہا ہے. 10 ملین ایک ملین فوج کا رکھنا کوئی معمولی بات ہے علاقے میں. کتنے میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو چیک کر لیں. اگر آپ کو کوئی کہیں سے جواب پازیٹیو آ جائے کہ ان کے پاس پیسے ہیں اس میں فوج کو مینٹین کرنے کے، تو مجھے آپ پکڑ لیجیے گا. تو اور بہت سی باتیں ہیں. تو جب آپ کشمیر میں کرو گے تو آپ کی تعریفوں کی جہاں بات پورے بنتے ہیں وہاں پر آپ لوگ اس کو انجوائے نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے دبے لوگ ہیں. بھائی امریکہ کے ساتھ میں بھی ہمیں منہ دے رہے ہیں، چائنا سے بھی دوستی بڑھا رہے ہیں، لیکن تھوڑا دبدبا کریں. عمران کو ہم نے جیل میں ٹھوک دیا تو کیا ہو گیا؟ ایک آدمی جیل میں پڑا ہوا، کیا پڑا رہے دو. اب ہم نے چائنا امریکہ کو خوش کر دیا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ بات کٹ جائے گی، لیکن ابھی یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے. جناب آپ کا اجازت لینے پر ہے؟ چلے لیں آپ. میں کچھ کہنا چاہتا اچھا کہہ دیں، آپ کہہ دیں. آپ کیا ہم کھلا چھٹی یہاں پر؟ میں یہ چاہ رہا تھا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایسی بڑی بات ہے. وہ بڑی درست بات ہے سر. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ کہیں میں مناسب سمجھتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مذاکرات ہی ہر چیز کا حل ہوتا ہے. اور اس قدر ایشوز ہیں پاکستان اور انڈیا کا. مثلا پانی کا ایک مسئلہ ہے. مثلا بھائی دیکھ لیں، میں نے ایک جگہ پڑھ رہا تھا، میں نے لکھ لیا تھا، پاکستان دنیا کا 5واں ملک ہے جو اس میں سب سے زیادہ ہمیں موسمیات کی پرابلم ہے، اور $4 ارب سے زیادہ سالانہ ہم نقصان برداشت کر رہے ہیں. اور ہمارا پانی اور موسمیات کا سارا تعلق جو ہے وہ انڈیا کی، ابھی جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں انوالو کر کے انڈیا کو اگر ہم کسی بھی صورت سے ٹیبل کے اوپر لے آئیں، یا ہم اپنا ایک ایسا پوسچر دے دیں کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو ایک انٹرنیشنلی ہمارا سافٹ امیج بھی تو جائے گا نا. کوشش کر کے دیکھ لیں. اگر وہ نہیں، بھائی آپ جواب دے دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں سمجھنا چاہے تو کیا کرے، اس کا علاج نہیں ہے. تو اب بات یہ کہ وہ نہیں مانتا آپ کو وہ سمجھتا ہے کمی کمار، آپ کو وہ سمجھتا ہے یہ ہے کہ یہ چمار لوگ ہیں، ان سے کیا بات کرنا. بس اس سے زیادہ میں کیا خراب لفظ اس بات کو. ابھی ایک منٹ ہو جائے. نہیں ڈاکٹر صاحب ایک بات سنیے. اب یہ تو ایک عجیب بات ہے جو نہ سمجھنے والی بات ہے. وہ ڈونٹ کنسیڈر سے این اینٹی آلسو. برابر کا آدمی تو بڑی بات ہے. ہمیں کچھ سمجھتے نہیں، ہمیں سمجھتے پدی کا شور، یہ جملے استعمال کرتے ہیں. اب یہ بات سن، وہ ابھی جب مذاکرات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب برابر کا معاملہ آ جائے، جب ان کو تھوڑی سی شے پڑے گی تو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ دا ٹائم از کمنگ ویری سون. وہ ایک دوسری بات اور ایک بات کہتے ہیں کہ جب ہم پانی کا جو، کیونکہ آپ کو ٹریول کرنا چاہیے، میں دعوت دیتا ہوں آپ گلگت بلتستان جائیں. 2 دریا ہمارے جا رہے ہیں، چھوٹا دریا اور کالا پانی اور بڑا پانی. وہ دریا ہمارے ہیں. جس وقت بھی چاہیں ہم ان کا رخ موڑ دیں گے، وہاں پہ سوکھا ہو جائے گا. آپ جس وقت اسکردو سے گلگت جا رہے ہیں تو ایک ٹھاٹا مارتا ہوا دریا وہاں سے گزرے ملے گا آپ کو. اس کو پانی کو دریا سے موڑنا ہے نا. تو وہ ہمارے جو ڈیم بن رہے ہیں ابھی، جیسے ورلڈ بینک نے آپ کو 1 بلین دیا ہے،
تو آپ وہ اور یہ جو بار بار آپ اسے کہتے ہیں کہ جو واٹر والا، یہ اب نظام فرسودہ ہوگا، ٹائم بار ہے وہ آپ کا نہیں چلے گا. جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب وہ ایک معاہدہ دریا سندھ کا آتاش کا جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو گیا، ابھی تو نئی باتیں کرو آپ. تو آپ نے جو بندوبست کیے ہیں، آپ نے کتنے داسو ڈیم بنایا، آپ نے کوئی اور بہت سارے ڈیم بنائے، آپ نے اپنا کام آپ نے جاری رسائی ہے. پاکستان کو اتنا آپ کمزور کیوں سمجھتے ہیں کہ جب وہ اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوگا؟ کر رہے، وی آر ڈوئنگ اوور بیسٹ. ناظرین کرام، اس کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شکریہ ادا کریں جناب محترمہ ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ کا، جو کہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں، جناب محترمہ ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحبہ کا، جناب محترم برادر محترم ڈاکٹر شجاعت حسین صاحب کا، جو کہ ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں کئی یونیورسٹیوں کے، اور اب اقرا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو آج بڑا تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہیں کہ یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا زیادہ پرچار کیا جائے کہ وہ اصل صورتحال کیا ہے، اور جو ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بڑے سیمینار اور بڑے یعنی اداروں میں وزٹ کرنا چاہیے پروفیسر آزاد کو، کہ وہ تاکہ سمجھا سکیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.